کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج. 2 سالانہ عید ہے. یہ ہوتا کیا اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا. یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سنا آئے. یہ عید ہے. کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سادی اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد. کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے. اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے، تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے. یہ ظاہر ہے. باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو. کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے. یہ روزے رکھے ہیں انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو عصیبتیں کرتے. یہ روزے تھے جو اب عید بنانے جا رہے ہیں شوق سے. ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا، یہ اب ہماری ہنسی اڑا. یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا. یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جنہاں نے دکھایا تھا خواب. اس میں تم اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی آخرت خرید سکتے. اسی لیے آج اپنے دل کو جھکا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کے سامنے رو، اس سے سچے دل سے دعا کرو، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. مگر جو وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے. اب جب تم اس خاص ذکر کی طرف بڑھ رہے ہو تو اپنے دل کو پوری طرح تیار کر لو، کیونکہ ان مبارک دنوں میں سب سے بڑی طاقت اس کلمے میں چھپی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جب انسان اسے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھ میں گناہ چھوڑنے کی طاقت بھی تیرے بنا نہیں اور نیکی کرنے کی قوت بھی تیرے بنا نہیں. اتہاس میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب لوگوں نے سچے دل سے اس ذکر کو پکڑا تو ان کی زندگی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. ایک شخص کا بیٹا دشمنوں کے قبضے میں قید تھا. جب اس نے اور اس کی بیوی نے لگاتار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے ایسی راہ نکالی کہ قیدی بیٹے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور دشمن گہری نیند میں ڈوب گئے اور وہ سکشل اپنے گھر لوٹ آیا. اس لیے جب تم یہ کلمہ پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنی کمزوری کو اللہ کی طاقت سے جوڑ رہے. ذرا اپنی زندگی کو ایک بڑے کارخانے کی طرح سوچو جس میں ساری مشینیں رک گئی ہوں. محنت، کوشش اور دماغ سب لگا لینے کے بعد بھی اگر بجلی ہی نہ ہو تو مشینیں کیسے چلیں گی؟ ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی بھی کبھی کبھی رک جاتی. ایسے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس بڑے ٹرانسفارمر کی طرح ہے جو اللہ کی طاقت کو تمہاری زندگی کی مشینوں تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہی بند راستے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اگر آج تم یہ رابطہ نہیں جوڑو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا کارخانہ لمبے سمے تک اندھیرے میں ڈوبا رہے. اسی لیے اپنے حالات کو دیکھو. اگر کام رک گیا ہے، قرض بڑھتے جا رہے ہیں یا پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں تو سمجھ لو کہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں بلکہ روحانی طاقت کی کمی کا ہے. جب انسان صرف لوگوں یا بینکوں پر بھروسہ کرتا ہے تو کئی بار اللہ اسے اسی پر چھوڑ دیتا ہے، مگر جب بندہ پوری طرح اپنے رب کی طرف جھک جاتا ہے تو وہی اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کی انسان کو امید بھی نہیں ہوتی. اس لیے ان مبارک دنوں میں اپنے دل سے پکارو، کیونکہ
اگر آج یہ موقع نکل گیا تو ہو سکتا ہے پریشانیاں لمبا سفر طے کر لیں۔ یاد رکھو، ایک آدمی قرض میں ڈوب گیا تھا، اس کے دشمنوں نے اس کی تجارت بھی بند کروا دی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ بچا، مگر اس نے رمضان کی مبارک راتوں میں بیٹھ کر بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور دل میں یہی کہتا رہا کہ اے اللہ، تیرے بنا مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایسی جگہ سے کام کا موقع ملا جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی، اور کچھ مہینوں میں اس کے لاکھوں کے قرض اتر گئے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے راستے کھول دیتا ہے تو وہ وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اب تم بھی اس ذکر کو اپنی انگلیوں یا تسبیح پر پورے 100 بار پڑھو، مگر گنتی سے کم مت کرنا، اور اسے ایسے پڑھو جیسے دل سچ میں پچھتا رہا ہو اور اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ذکر کرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صحیح نہیں، کیونکہ ذکر دروازے کھولتا ہے اور محنت ان دروازوں سے اندر لے جاتی ہے۔ اگر انسان صرف انتظار کرتا رہے اور کوشش نہ کرے تو وہ موقع کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں دل سے ذکر کرو اور ساتھ ہی محنت بھی جاری رکھو۔ اب ایک اور عظیم کلمہ ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ الا واللہ اکبر۔ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پیڑوں سے پتے گرتے ہیں۔ ایک تاجر جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اس نے رمضان کی راتوں میں اس ذکر کو پکڑا اور دل میں یقین رکھا کہ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو میری مصیبت اس سے بڑی کیسے ہو سکتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت بدل گئی اور وہاں سے منافع آیا جہاں سے اسے کوئی امید نہ تھی۔ اس لیے جب تم کہتے ہو اللہ اکبر تو سمجھ لو کہ تم اپنی ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر قرض سے کہہ رہے ہو کہ تم چھوٹے ہو اور میرا رب تم سب سے بڑا ہے۔ جب دل میں یہ یقین اتر جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگنے لگتی۔ ذرا اپنی زندگی کو ایک کمپیوٹر کی طرح سوچو جس میں وائرس گھس گیا ہو اور کچھ بھی کام نہ کر رہا ہو۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی بٹن دبانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پورے سسٹم کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے ایک بڑا کوڈ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی کوڈ اس ذکر میں چھپا ہے۔ سبحان اللہ تمہاری زندگی کو صاف کرتا ہے، الحمدللہ تمہاری طاقت کو پھر سے بھر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ تمہارے راستوں کی رکاوٹیں ہٹاتا ہے، اور اللہ اکبر تمہارے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر جو انسان آج اس کوڈ کو استعمال نہیں کرے گا، اس کی زندگی کی مشینیں یوں ہی رکی رہ سکتی۔ اس لیے اگر تم اپنے دل میں بوجھ محسوس کر رہے ہو، روزی کی تنگی ہے یا پریشانیاں گھیر رہی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے کاموں کو روک دو اور ان مبارک دنوں میں اس ذکر کو محبت، یقین اور سچی نیت کے ساتھ پڑھو، اور شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو کہ میں اس عمل کو تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک ضرور کروں گا، کیونکہ کئی بار اللہ بندے کی سچی نیت دیکھ کر اس کی حاجت کام شروع کرنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے ابھی اپنے دل میں یہ نیت لکھ لو اور اپنے رب کی طرف پوری امید کے ساتھ بڑھ جاؤ۔ اب میری بات دل سے سنو، کئی بار انسان کی زندگی ایسے موڑ سکتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ اپنے دل میں اس پاس بندے کہ اپنے دل میں یہ موڑ سکتا ہے، پر آ جاتی ہے جہاں ہر راستہ بند لگنے لگتا ہے، جیسے کاروبار رک گیا ہو، محنت بیکار ہو گئی ہو اور لوگ بھی بھاری نظر ڈال رہے ہیں۔ ایک آدمی کی ویاپار بھی پوری طرح رک گئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس پر حسد اور بری نظر کا اثر ہے۔ تب ایک نیک انسان نے اسے صلاح دی، رمضان کی مبارک راتوں میں سورۃ الکوثر پڑھو۔ اس نے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع، اور اسی دن حالات ایسے بدلے کہ اس کا دشمن خود روتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کی ویاپار کے دروازے ایسے کھلے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جب تم یہ آیت النشانیہ کے اول ابتر پڑھتے ہو تو اصل میں تم اپنے دشمنوں اور رکاوٹوں کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہو۔ اسے ایسے سمجھو جیسے گھر تک روزی ایک پائپ سے آتی ہو، مگر پائپ حسد، رکاوٹوں اور مشکلوں سے بھرا ہو۔ ایسے میں پانی بوند بوند آتا ہے۔ سورۃ الکوثر اس پائپ کا پاورفل فلٹر ہے جو اسے صاف کرتا ہے اور روزی کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ویاپار میں برکت آئے، روزی کھلے اور نئی شروعات ہو، تو ابھی بھی سمے ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کے یہ لمحے ایسی رحمت لاتے ہیں جن میں بند قسمتیں بھی کھل سکتی۔ جب تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہو تو اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہو۔ جب تم سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے، اس لیے اپنے دل میں کہو الحمدللہ کہ اللہ نے تمہیں ذکر تک پہنچایا، اصلی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب عمل سن لو، کچھ دیر کے لیے دنیا کے کام روک دو، اپنی انگلیوں یا تسبیح پر یا رزاق یا گھنی 41 بار پڑھو اور ہلکا سا دم کرو، پھر سورۃ الکوثر 129 بار پڑھو اور اس پر بھی دم کرو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود پڑھو اور کہو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کر دعا کرو اور یقین کے ساتھ مانگو۔ جب انسان سچے دل سے مانتا ہے تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی مہانتا کا اعلان کرتے ہو، اور جب تم سورۃ الکوثر پڑھتے ہو تو اپنے دشمنوں اور رکاوٹوں کی جڑیں کاٹتے ہو۔ اس کے بعد 2 بڑے نام پڑھو، یا رزاق یا غنی، یہ ایسے ہیں جیسے پوری کائنات کی روزی 2 مضبوط ستمبوں پر کھڑی ہو۔ جو اسے سن رہا ہے وہ خوش قسمت۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا جو خطاب کا انداز، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a collection of divine orations، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ۔ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہے۔ حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمر وعیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو، یہ انداز ہے۔ تو اس پہلا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت، پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں، وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی اسٹائل ہے، پھر اس اسٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوگی۔ تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب۔ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرے کوئی قیامت ویامت نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان بڑھ چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے، ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس